وہ 100 سال کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جایا کرے، اللہ والوں کے پاس جایا کرے، اپنی مصروف لائف میں سے وقت نکالا کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے عرصہ ہو گیا اس گاؤں میں آتے ہوئے، اور بڑے بڑے بزرگ دوست یہاں پر تشریف فرمائیں، اور آپ یقین کریں ایسے ایسے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، ایسے بزرگ یہاں اس وقت محفل میں بیٹھے ہیں کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے کے نیچے، جن کو پیشاب پریشان کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جب تک یورین پاس نہ کریں تو وہ ان کا گزارا نہیں ہوتا، اس کے باوجود بڑی محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک پتن کے بابا جی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی آپ نے، منہ سے کہنا آسان ہے۔ ہم نے اتنی اللہ اللہ نہیں کی جتنا ہم اپنا شور مچاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ 40 سال منہ سے کہنا آسان ہے، سالہ سال آپ نے لکڑی کی روٹی سے تزکیہ نفس کیا ہے۔ بھوک لگتی تھی تو لکڑی کی روٹی منہ میں ڈال لیتے تھے۔ لکڑ کیڑی چبائی جائے گی، بھوک کٹی سالہ سال، رب ایسے تھوڑی ملتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز کہ وہ تھے بھی مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے مقام ولایت عطا فرمائی آپ کو۔ تو بابا صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ ایک دن والدہ ماجدہ ارشاد فرمانے لگی، فرید ایک گل ہے کہ سو رب دی میں کدی تینوں حرام تے کجا شک کری شے بھی نہیں کھوائی۔ اللہ بابا جی فرمان لگے، ماں جی ایک دفعہ تسی میں کھوان لگے سی لیکن میں اندر رولا پا چھڑیا سی، تے فرمایا وہ کیویں کہ ماں جی تانوں ایک دن بھوک لگی ہوئی سی، میں تواڈے پیٹ وچ ساں، تانوں بھوک لگی ہوئی سی تے ماں جی گھر وچ کھان دی کوئی شے نہیں سی، تے تسی گئے اٹھے ہمسایاں دے گھر اتے بیر پائے سن، تسی بغیر اجازت دے بیر اتو پھڑیا ہے تے بیر نو منہ وچ پایا، انہوں چبا کے جدو نگلن لگے جے تے میں پیٹ شور پایا ہے، میں ہلنا جلنا شروع کیتا ہے، حرکت شروع کیتی ہے، میں انی حرکت کیتی ہے او منہ والی شے باہر آ گئی ہے، تے میں اندر کیا ہے، میں کہ ہووے فرید دی ماں تے کھاوے شک دی شے۔ کیسے عارف لوگ ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو غذا بھی دیتا ہے، روح بھی مل جاتی ہے، زندگی وہیں ہوتی ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ میرا پیٹ بچہ مومنٹ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، حرکت رکتی ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے، کہتی ڈاکٹر کو چیک کراؤ، کل دی حرکت رک گئی ہے بچے دی۔ تو کمال آفرین ہے، یہ کرامت ہے ان کی، سبحان اللہ۔ جیسے پیرانے پیرا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی و حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو پڑھنے ڈالا گیا مولانا کے پاس تو آپ پڑھتے چلے گئے، سپارے پہ سپارے سنائے، مولانا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بھئی بچہ یہ کہاں سے پڑھ کے آیا؟ کہندے سارے سپارے ماں دی پیٹ وچ یاد کیتے میں۔ میری ماں مجھے قرآن سنایا کرتی تھی اور میں اندر بیٹھ کے قرآن
سنا بھی کرتا تھا اور یاد بھی کیا کرتا تھا. اللہ ویسے سچی دسو کوئی سچا دور نہیں سی, سچا دور نہیں سی, ماما قرآن سنا دیا سن. کی خیال تے اج دی ماں کی سنا دی؟ اج دی ماں انہوں ٹک ٹاک سنا دیے, کلپ بکھا دیے. اج دی ماں گانے سنا دیے, میوزک سنا دیے, تے پھر کہندی بالکا میرا پتر فرید کیوں نہیں بنتا, میرے پتر نو گنجے شکر بنا دے, اے میرا پتر ڈکیت کیوں ہو گیا, میرا پتر انجے تک کیوں ہو گیا. اماں یہ تیری صحبت کا اثر ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو فرسٹ تربیت گاہ تو ماں کی گود ہے, ماں نے سکھانا ہے نا. ماں سنایا کرتی تھی قرآن, سبحان اللہ. تو پیران پیر ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن بن کے نکلے, سبحان اللہ. تو گنج شکر رحمت اللہ تعالی فرمایا اماں میں نے کہا ہووے گنج شکر دی ماں, فرید دی ماں تے شک دی شے کھاوے, یاد ہے ماں جی؟ ماں کہندی ہاں مینوں یاد ہے, ایویں ہویا سی. اللہ اکبر. تو صاحب کرامت تھے, اور آپ یقین کریں جب سے ہوش سنبھالا آپ نے نماز نہیں چھوڑی, نماز نہیں چھوڑی آپ نے. اللہ اکبر. ماں دی بڑی خواہش سی میرا بچہ نمازی ہوئے. کاش سب ماؤں کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے. آمین کہو آمین. جب بھی دعائیا کلمہ نکلا کرے آمین کہا کریں. بابا جی کی ایسی تربیت کی, کہنے لگی وے فرید سو رب دی تے جے تو کدی نماز پڑھے نا تے نماز پڑھ کے مصلا چکیں گا تھلے شکر پئی ہوئی, تھلے آپ شکر بڑی پسند کرتے سن. آپ نماز پڑھیں تے ماں پوری بنا کے نا شکر دی تے مصلے ہیٹ رکھ چھڑے. نماز پڑھ کے فارغ ہون مصلا چکن تھلے شکر. ڈیلی ہر نماز دے نال. ایک دن نماز دا وقت ہو گیا تے ماں جی گئے سن شکر رکھنی بھول گئے اتھے. تے ماں نے ویکھیا نماز دا ٹائم ہو گیا, فرید نے مصلا بھی سا دینا تے فرید نے چکنا مصلا تے تھلو شکر نہیں لبنی, او دا کی بنے گا. آپ نے مصلا بھی چایا اتھے, سجدہ کیتا تے کیا مالکا تو تیرے فرشتے گواہ نے کہ میں فرید نہ جھوٹ بول دی رہی ہوں, پر مالکا میں جھوٹ بولیا تیری خاطر ہے. میرا جی کردا سی کہ میرے بچے دا دل تیرے نال جڑ جاوے. ماما کنیاں کوششاں کر دیا سن پہلے دیا, فرید دا دل تیرے نال لگ جائے. تے مالکا میں پوریاں شکر دیاں بنا بنا کے تیری خاطر کھواندی رہی ہاں تاکہ انہوں چاہ چڑھن کہ میں جدو سجدے کران گا تے میرا مولا مینوں شکر دے گا. مولا اج میں اتھے بیٹھی ہاں تے میرا بچہ اتھے نماز پڑھ رہا ہے تے مصلا چکے گا تے شکر نہیں لبنی. آج وہ دے دل نوں بڑی تکلیف ہونی ہے. ماں دے بارے خبریں کی سوچے گا. مینوں چھڑ, میں چاہنی ہاں وہ دا تیرے تے جڑا اعتبار جمیا ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. تیرے تے اعتبار نہیں ٹوٹنا چاہیے. مولا میرا مان رکھی. ماں دعا کر رہی, اور ماں کی دعا میں بڑا اثر ہے. یہ جو والدین ہیں نا, آپ یقین کریں ان کی دعا میں بڑا اثر ہے. ان کی دعا لیا کریں. ان کی دعائیں عرشوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہیں.
آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کی ماں یا باپ دونوں سلامت ہیں، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے. خدا کی قسم وہ خوش بخت ہیں جن کے سروں پر والدین کا سایہ موجود ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم جب یہ دونوں کوچ کر جاتے ہیں بندے کو اس کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. شالا کوئی دعا دینے والا مگر بیٹھا ہوئے، شالا کوئی دعا دینے والا مگر بیٹھا ہوئے. خدا دی قسمیں جد تکر زندہ رہنے نا تے پل پل دعاواں دے جا پوت شالا خیر ہوئے، شالا خیر نال جاویں، خیر نال آویں، وے پوتا چھیتی آویں، وے دیر کیوں کر چھڈی، ہائے 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 ہائے. تے لیٹ آؤ نا تے ماں بوئے گاڑی کھڑی ہوندی، اسی اڈ اڈ پینے ہیں، تو سو جاندی، تینوں کنے کیا سی نہ جاگ دی، کہندی وے پوت نیندر آوے تے میں سواں، تو ہن آ گیا نا ہن میں سہ جاواں گی. اللہ. اور یہی حالت باپ کی ہوتی ہے. کیا رشتہ ہے یہ. اور میرے آقا نے فرمایا والدین کے چہروں کو پیار کی نظر سے دیکھو. کس لیے فرمایا ان کے چہروں کو محبت بھری نظر سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب نصیب ہوتا ہے. آج بھی مقبول. آج صحابی کہندہ ہے محبوبہ جے میں ایک دن نے 100 دفعہ ویکھ لواں. کاش یہ چہرے سلامت رہے. کدھا ماں منہ متے چمدی ہے. ہائے ہائے ہائے. میں گل بیان کردہ بیٹھا مینوں اپنی ماں یاد آ. کیسے کس طرح سے ماں پیار کرتی. اسی کر جانا بیان کر کے رات نو لیٹ نائٹ انہیں جاگ دے ہونا. میں نا کوشش کرنی طبیعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. نعرہ تکبیر. طبیعت خراب ہوتی تھی. میں نے کہا ان کی آنکھ نہ کھلے، جوتی اتار دینی، جوتی لا کے نا انہوں نے کمرے جانا. میں کہ جوتی پا کے جاواں گا کھٹکا ہوئے گا، ماں جی دی آنکھ کھل جائے گی، طبیعت خراب ہی نہ دی. اگے جانا دے ماں جی پھر جاگ رہے. میں کہ ماں جی میں تے بوٹ بھی لا کے آیا تو اسی پھر جاگ پہ. کہندے ہے پترا بچیاں نو بندہ بوٹ دی ٹھک ٹھک نال تھوڑی پہچاندا ہے، دل دی دھک دھک نال پہچاندا ہے. کیا رشتہ ہے. قدر کیتا کرو اپنے ماں دی، قدر کیا کرو اپنے باپ کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، گھر میں اگر دادا دادی ہے نا، نانا نانی ہے، اپنی خوش بختی پہ ناز کرو کہ شکر خدا کا ادا کرو کہ گھر میں کوئی بزرگ ہے. ہاں اللہ ان بزرگوں کی وجہ سے گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور کبھی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میرا باپ تو اتنی تسبیح نہیں پڑھتا، میری ماں اتنی تسبیح نہیں پڑھتی، میری ماں کیڑی کے عبد القادر جیلانی دی ماں ہے، میری ماں کیڑی کے باب فرید دی ماں ہے، میری ماں کیڑی غزالی دی ماں ہے تے رازی دی ماں ہے، رومی دی ماں ہے تے جامی دی ماں ہے. خدا دی قسم ہے ماں کسے دی بھی ہوئے ماں ماں ہوندی ہے، باپ باپ ہوندا ہے. اللہ قدر کیتا کرو، ان رشتوں کے تقدس کا خیال کیا کرو.
کہندی مالکا ویکھی میرا مان نہ توڑی، ماں دعا کری بابے فرید میرا مان نہ توڑی. میرا مان نہ توڑی یا اللہ. پہلے میں شکر دیندی سا خود، ہن تو دینی، ہن تو دینی. ویکھی مالکا دھیان کری میرا مان نہ توڑی. بابے فرید دی ماں نے دعا فرمائی. بابا جی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے. ماں جی واپس آئے، واپس آ کے پوچھا نماز پڑھ لی؟ نماز پڑھ لی؟ ہوئے ہوئے کیسی چنگی ماں، فکر پئی نماز دی. آج تھی ماں پوچھ دی نہیں، نہ پیو پوچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. نماز پڑھ لی؟ کہ میں ماں جی نماز پڑھ لی، دعا منگی سی. ماں جی میں دعا بھی منگی. ماں دا دل تاں ٹھا ہوئے کہ میں پوچھا شکر دے بارے. مسلح چکیا کہ مسلح چکیا شکر لبی؟ مالک کمال ہو گئی ماں، آج تے اخیر دی شکر لبی. پہلے کو پوڑیاں مل دی سی، آج مسلح چکیا تلے شکر دا دریا بگدا. ماں سجدے ڈگ پئی، رو پئی، کہنی مالکا ایڈے کرم ہاتھ تو آواز آئی میری بندی کل تو شکر دیندی سی اپنی طاقت دے مطابق، اج میں شکر دیتی اپنی شان دے مطابق. سبحان اللہ. بابا جی شب دار، بابا جی روزہ دار، بابا جی مستجاب الدعوات. 40 سال تک عشاء دے وضو نال نماز فجر تے پھر بھی فرمایا کی جڑی میں گل دس رہا سا، اٹھ فریدا ستیا. کیا فرمایا؟ اٹھ فریدا ستیا. تے فرمایا میلہ ویکھن جا، میلہ ویکھن جا. اوے جے کوئی تینوں بخشیا ملے تو بھی بخشیا جا. کہاں اٹھ؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والوں سے نسبت جوڑ، انہاں دے کول جا کے بیٹھ. ہو سکتا ہے تینوں کوئی بخشے ہو یا روح لگ جاوے اور او دے ہاتھ نال تیرا ہاتھ لگ گیا تے سون رب دی رب تینوں بخش دے گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. وقت نکالا کریں اپنی مصروف ترین لائف میں سے اللہ والوں کی صحبتوں کے لیے. خدا کی قسم ان کے پاس بیٹھنے سے عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے قلب سیاہ قلب منور ہو جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کی بیٹریاں ریچارج ہو جاتی ہیں. اللہ. اور خدا کی قسم جب کوئی آتا ہے نا خالی نہیں جاتا ان کے پاس. یہ تھوڑا ہی نام ہے کہ بے طرز 100 سال اطاعت بیریا. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دا بندہ اللہ دا ذکر کیتی جا رہے ہیں، لگیا اپنی موج دے وچ اللہ کیتی جا رہے. شہر دا فاسق و فاجر بندہ اس کا باہر سے گزر ہوا، بغداد شریف کی مسجد ہے، انہیں باہروں کھڑے ہو کے ویکھیا چاہت پائی، انہیں کہا بندہ اللہ اللہ کیتی جاندہ ہے. انہیں تھوڑی دیر کھڑا ہویا، انہوں پیار نال ویکھیا، مسجد میں نہیں آیا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں مسجد میں نہیں آیا. وہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں آ کے بیٹھا، باہر کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے لیے پیار کی نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا. جب دیکھا نا دیکھ کر چلا گیا. اس کی موت واقع ہو گئی. جب وہ فوت ہوا سوال و جواب ہوئے، آواز آئی ہم نے تجھے بخش دیا. اور جانتا ہے کیوں بخشا؟ کہنے لگا یا اللہ تو کریم ہے، تو نے کرم کر دیا، میں کیا جانوں مجھے کیوں بخشا. فرمایا ایک دن تیرا گزر مسجد کے پاس سے ہوا تھا، تیرے کانوں میں میرے ذکر کی آواز گئی اور تو وہاں کھڑا ہو گیا. تو نے دیکھا صحن مسجد کے اندر میرا ایک برگزیدہ بندہ وہ بیٹھ کر جھوم جھوم کر میرا
ذکر کر رہا تھا، تو نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پیار کی نظر سے دیکھا، جا اس ایک عمل کی وجہ سے میں اللہ تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے تجھے داخل جنت فرمائے دیتا ہوں۔ اللہ، جو اللہ والوں کو پیار سے دیکھ لے وہ بخشا جائے، جو پاس آ کے بیٹھتا ہوگا، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتا ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا آنا جلیس و من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں، جہاں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے، میں اللہ اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا ہم کو من لا یشکا جلیسہم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ہم کو من لا یشکا جلیسہم، فرمایا ذاکرین کی ایسی جماعت ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، میں اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہوں۔ ٹائم نکالا کرو، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ، کہ روح بندے کی نا بڑی بے چین رہتی ہے اندر۔ 100 زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہیں، بچوں کے ہیں، زندگی کے 100 معاملات ہیں۔ جب بندہ آتا ہے نا، خدا کی قسم یہ نگاہ کر دیتے ہیں، بیڑا پار کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ مفتے دیاں دعاواں آ کے دعاواں دیاں پنڈاں چک چک کے جایا کرو، سبحان اللہ۔ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ فرمایا ان ربی لسمیع دعا، فرمایا بے شک میرا رب جو ہے وہ میری دعا کو سنتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک گل دساں، سندا سب دی ہے، سندا پر مندا کسے کسے دی ہے، سندا سب دی ہے، مندا کسے کسے دی ہے۔ اور جس دعا کے اندر اخلاص ہو، جس میں محبت ہو، آپ یقین کریں ایسی دعا کرنے والا بندہ یا بندی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اجمعین بعد میں کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے جی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا بھی ایک طریقہ ہے، آقا فرماتے ہیں اخلص العمل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ اور دعا کا اخلاص کیا ہے؟ دعا کا اخلاص یہ ہے آپ ہر نون ان نون کے لیے دعا کریں۔ آپ جس کو جانتے ہیں دعا کر دیں، آپ جس کو نہیں جانتے اس کے لیے دعا کر دیں۔ گڈی جا رہی ہے نا روڈ تے بندہ جا رہے ہیں تے ایویں یا اللہ شالی خیر نال جان، یا اللہ راہ مسافرہ خیر ہوئے، مولا راہ مسافرہ خیر ہوئے۔ آپ جس کو جانتے ہیں دعا دیں، جس کو نہیں جانتے دعا دیں۔ اور میں خاص طور پر جو اہل و عیال والے بیٹھے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیا کرو۔ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، دعا دیا کرو بچوں کو۔ خدا نہ خواستہ بچے نک تیکر بھی کر دیں، میں کہوں گا پھر بھی دعا دو۔ ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ دے بچے نے انہوں تنگ کیتا، پتہ نہیں کنا انہوں خوار کیتا اپنے باپ نو نے۔ وہ کہندا شالا جا مر جاویں، شالا تو ٹرک تلے آویں، شالا ہونے تیری خبر آوے، اللہ کرے تینوں شام نصیب نہ ہوئے۔ وہ پیو بیٹھ کے بددعاواں دے رہے ہے۔ تسی یقین کرو 5 تو 6 منٹ گزرے اطلاع ملی تیرا بچہ ٹرک تھلے آ کے مر گیا۔ ہن روے
ایک ہی ہو گیا. بد دعا بھی تے دیتی ہے نا, تے بد دعا کی نے سنی تے جے اسی دعا دے چھڑی وہ کس نے سننی؟ تو جب آپ کو پتا ہے کہ میری بد دعا رب نے سننی ہے تو دعا دے دو, بد دعا نہ دو, بد دعا نہ دو, دعا دو. جب بھی اگر خدا نہ خواستہ بچے تنگ بھی کریں تو بھی دعا دو. آپ یقین کریں کہ جو بندہ میرے آقا فرماتے ہیں اخلص العمل, اعمال میں اخلاص پیدا کرو, اور فرمایا دعاؤں کا اخلاص یہ ہے جسے چاہتے ہو دعا دو, نہیں چاہتے دعا دو, پسند کرتے ہو دعا دو, ناپسند کرتے ہو دعا دو, اچھا جانتے ہو دعا دو, نہیں جانتے اچھا دعا دو. مفادات وابستہ ہیں, دعا دو. نہیں وابستہ دعا دو. جو دکھ دے دعا دو, جو سکھ دے دعا دو, جو رنگ دے دعا دو, جو خدمت کرے دعا دو. الغرض جس کو بھی دو, میرے آقا فرماتے ہیں دعا دو. فرمایا ایسا دعا کرنے والا بندہ یا بندی اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا, اس کی ہر دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر. ساڑی بھی سنے گا, سندا ہے یار. رب نہ گلاں کیتیاں کرو بیٹھ کے. آپ موبائل پہ باتیں کرتے ہیں نا گھنٹہ گھنٹہ, کدی رب نہ بھی گلاں کیتیاں کرو. میں کتنے گلاں کراں جی؟ مالک تے او تاں بیٹھا ہے ستویں آسمان تو اتے, تے میں کیویں گلاں کراں؟ کمال ہوگی. تمہارے قریب ہے, تمہارے ساتھ ہے, تمہارے پاس ہے, اور تواڈے کول جے, وہ نال گلاں کرو. خدا کی قسم جب آپ دل میں یاد کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جب ہم قرات کرتے ہیں خفی وہ اس کو سنتا ہے, جب ہم جلی کرتے ہیں وہ اس کو سنتا ہے. آپ یہ دیکھیں رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, وہ اس کو سنتا ہے. ربنا لک الحمد خفی, وہ اس کو سنتا ہے. ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی یلالا, ہم کس حالت میں ہیں؟ ناک زمین پر, ماتھا زمین پر, اور خفی انداز میں, جلی نہیں, اونچا نہیں پڑھتے. سبحان ربی یلالا دل میں پڑھتے ہیں, دھیرے پڑھتے ہیں, دھیمے پڑھتے ہیں. ہائے ناک یہاں رگڑی ہوئی ہے, آواز فرش سے نکلتی ہے اور جا کر عرش سے ٹکراتی ہے. سبحان اللہ. وہ سنتا ہے, وہ سنتا ہے. اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کیا کریں. اور آپ جانتے ہیں دعا کیا ہے؟ فرمایا الدعا مخ العبادہ, فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. ہم تو دعا کو عبادت بھی نہیں سمجھتے. جمعہ پڑھ کے ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں, آدھی مسجد ہماری خالی ہو جاتی ہے. نماز کے بعد دعا مانگنے کو بندے تیار نہیں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. اگر مولانا لمبی دعا کرا دے تو نمازی پریشان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ ہاتھ باندھ کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں بھی بس کر دے, بھی اتنی لمبی دعا. منگدا تے تھوڑے پاس ہی بیٹھا ہے نا. مولوی صاحب یہ تھوڑی کہی جاندہ مالکا مینو دے دے, اے بھی مینو دے دے, او بھی مینو دے دے, تینا سارے انو کچھ بھی نہ دے. نہیں, وہ سب کے لیے مانگتے ہیں. ہم دعا کو عبادت نہیں سمجھتے. اس غفلت کے دور میں نماز پڑھے نہ پڑھیں مگر نماز کو عبادت ضرور سمجھتے ہیں. روزہ رکھیں نہ رکھیں, روزے کو عبادت ضرور سمجھتے ہیں. ہم زکوٰۃ دے نہ دیں, زکوٰۃ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. ہم عمرہ اور حج کریں یا نہ کریں, ہم تبلیغ کریں یا نہ کریں, ہم جہاد کریں یا نہ کریں, ہم قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں, مگر اس کو عبادت ضرور سمجھتے ہیں. مگر ہم دعا کو عبادت نہیں سمجھتے. میرے آقا نے فرمایا تم اس کو عبادت نہیں سمجھتے. فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور میرے آقا نے فرمایا الدعاء سلاح المومن, فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہتھیار. ہتھیار ہے آپ کے پاس.
آپ دعا سے بڑا کام کر سکتے ہیں. اپنے رب نال گلاں کیتیاں بیٹھ کے چپ کے چوری چوری. کبھی دیکھا ہے کس طرح موبائل پہ بیٹھ کے ٹاک شاک کرتے ہیں لمبی لمبی, سواد آ جائے کدی لمبی گل رب نال ہو رہی ہو. مومن کا ہتھیار ہے. آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگیں. مدینہ طیبہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, بدو آیا ہے, اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, نماز پڑھ کے دعا مانگی, دعا کر کے جانے لگا. آقا نے فرمایا ٹھہر جا, دعا ایسے نہیں مانگتے. تو محبوب کیسے مانگتے ہیں؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں. فرمایا پہلے میری ذات پر درود بھیج. اس نے درود بھیجا. فرمایا اب اپنا مدعا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر. اس نے مدعا پیش کیا. فرمایا اب پھر درود بھیج. پھر جب درود بھیجا میرے آقا نے فرمایا جانتا ہے تو نے اجمعین بعد میں کی ہے, اللہ نے تیری دعا قبول پہلے فرما لی ہے. فرمایا اے رابی سن, جو دعا درود و سلام میں لپیٹ کر رب کریم کی بارگاہ میں پیش کی جائے, ایسا دعا کرنے والا بندہ یا بندی اجمعین بعد میں کرتے ہیں, اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیا کرو سبحان اللہ, سبحان اللہ. دعا مانگنے سے پہلے. کوئی سا بھی پڑھ لیں, کوئی سا بھی. یہ درود شریف کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے. کیا ہے بھلا؟ بولو نا. یہ بھی دعا ہے, یہ بھی دعا ہے. تو پہلے درود پڑھ لیں, اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنا مدعا بیان کریں. کیوں لوگوں کے سامنے اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس آپ کے دکھ کا مداوا نہیں ہے. آپ جس سے جا کے اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں وہ بددیانتی کرتا ہے, آگے جا کے سارے جہان میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے, آپ کے حالات بتاتا ہے. میں آج کی نشست میں یہ بھی گزارش کروں گا, کبھی کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کر لیتا ہے, کائنڈلی اس کو اپنے پیٹ میں رکھو. اس کے دکھ کو شیئر کرنا بددیانتی ہے, آگے جا کے بتانا. اگر اس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر دکھ بانٹ ہی لیا ہے, اب ہم دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں وہ کہندا میری بوٹی مینوں ذلیل کر دی, وہ کہندا میرے نیاਣیاں نے مینوں انج کر چھڑیا, وہ کہندا مینوں فلانا ہو گیا. جس سے ہمارے نفاق پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ہاں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, ہمارے ہاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی تیرے ساتھ دکھ شیئر کرے تو کیا کر؟ فرمایا اس کی امانت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ. سبحان اللہ. یار تم کچھ نہیں کر سکتے, دعا ہی دے دو, دعا ہی دے دو بیٹھ کے, کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ کوئی بندہ اگر شیئر کرتا ہے بات, بیٹھ کے ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. میں تو آج کی نشست میں کہوں گا کسی کو بتانے کی بجائے, وہ جگ نو سنان دی بجائے کہ رب نو سنا ہاں بیٹھ کے. جس کے پاس تمہارے دکھوں کا مداوا ہے, سبحان اللہ, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. خدا دی قسمیں تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک عالم دین حدیث پاک کو تحریر کر رہے ہیں, تو تحریر کرتے کرتے اس کی قلم میں سے سیاہی زیادہ نکل گئی. اس نے مزید لکھنے کے لیے جب سیاہی قلم کو دوات میں ڈالا نا, تو ہاتھ لایا وہ کاغذ کے قریب میں آگے تحریر کروں, اتنی دیر میں ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی, اور مکھی نے آ کے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا. عالم نے اپنا ہاتھ روک لیا, ہاتھ روک لیا کہ پتہ نہیں کتنے دیر کی پیاسی اور بھوکی ہے, چلو یہ اپنی پیاس بجھا لے, میں پھر لکھ لوں گا. وہ اڑ کے چلی گئی, اس نے اپنا کام کمپلیٹ کیا. عالم کا وصال ہو گیا, قبر میں گئے, سوال و جواب ہوئے, آواز آئی میں نے تجھے بخش دیا. اور جانتا ہے میں نے کیوں بخشا؟ یا اللہ تو کریم ہے, تو جانے مجھے کیوں بخشا. فرمایا سن,
تو نے بڑے خطبات دیے, بڑے واز کیے, بڑی تقریریں کی, بڑی تحریریں کی, سب کچھ کیا, مگر جو تجھے بخشنے کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مکھی پیاسی جب وہ بیٹھی تھی نا سیاہی چوسنے کے لیے, تو نے اپنا ہاتھ روک لیا, پتہ نہیں کب کی بھوکی ہے, کب کی پیاسی ہے, چل یہ پیاس بجھا لے, بعد میں لکھوں گا. تو نے مکھی پر چونکہ رحم کیا, اس لیے میں اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے داخل جنت فرما دیا. سبحان اللہ, آواز بلند سبحان اللہ. فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, زمین والوں پہ تم رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. کیوں نہیں رحم ہو رہا آسمان سے ہمارے لیے؟ اس لیے نہیں ہو رہا, ہم کسی پہ رحم کرنے کو تیار ہی نہیں. خدا کی قسم آج بھی جو لوگوں کا خیال آ رہے یار مکھی پر کوئی رحم کر دے, رب کریم اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. اور جو اپنے باپ کا خیال کرتا ہوگا, اپنی ماں کا خیال کرتا ہوگا, اپنی بہن کا خیال کرتا ہوگا, اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہوگا, اپنے ہمسایوں کا خیال, کیا خبر مولا اس پہ کتنا راضی ہوتا ہوگا. اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے. اپنے رب سے پیار کیا کرو, رب سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو, میٹھی میٹھی بڑی پیار پیار دیاں گلاں. ہائے ہائے ہائے, موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ ایک بندہ بیٹھا ہوئی رب نال گلاں کیتی جاندا ہے, کہندا اللہ ایک گل کراں, کام کر کر کے تھک گیا ہوئے گا تو. سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے, کام کر کر کے کہندا ہے روز سورج مشرق تو چڑھانا ہے, مغرب والے پاسے غروب کر دیں, بڑا تیرا زور لگتا ہونا ہے. بندہ ہے نا, بندے کو کیا پتا اس کی شان کا, اس کی قدرت کا. کہتا تیرا بڑا زور لگتا ہونا ہے, چند چڑھانا ہے, چند ادھر لے جانا ہے, رات کر دیں دن کر دیں, تھک جانا ہوئے گا. سبزیاں اگانا ہے, بدل لے آنا ہے, بارشاں بسانا ہے, بڑی محنت کر دیں, تھک جانا ہوئے گا. مالکا میرا جی کرتا ہے کدی مینوں لب جاوے نا تو میں تیریاں مٹھیاں بھراں. مینوں جے کدی تو لب جاوے نا میں تیریاں مٹھیاں بھراں, تھک گیا ہوئے گا. پھر کہندا مالکا میں بڑا ویکھدا تیرا کام, تیرا سارا سسٹم ویکھدا رہنا, تینوں تے کھان پین دا ٹائم نہیں لبدا ہونا. خبریں تو کدی روٹی بھی کھادی ہے کہ نہیں کھادی. تیری سوچ ہے کدی مینوں لب جاوے نا تے میں تینوں چنگا کھانا پینا کھواواں, پتہ نہیں تو کھادا بھی نہیں ہے کہ نہیں کھادا. کام وچ مصروف رہنا مالکا, پتہ نہیں تو کدی ناتا بھی ہے کہ نہیں ناتا. تے جے کدی مینوں لب جاوے تے میں تینوں نواواں تو آواں, پتہ نہیں تو کدی کنگا کیتا ہے کہ نہیں کیتا, تیل بھی لایا ہے کہ نہیں لایا. تے جے کدی مینوں لب جاویں میں تینوں تیل لاواں, تینوں کنگے کراں, تے تینوں سرمے لاواں, تے تینوں سجاواں. تے یا اللہ کدی تے لب جا مینوں تے میں تیری سیوا کراں, بڑا میرا جی کر دے. وہ بندہ بیٹھ کے گلاں کردا بیٹھا ہے. موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا, آپ نے سنی ہو دی ساری گل بات. چپ ہوئے, کی کر رہے ہیں, شرک کر رہا ہے. تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے, اللہ نہانے سے پاک ہے. تجھے نہیں پتا اللہ اللہ ہے, وہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, سونے سے پاک, جاگنے سے پاک. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے, مخلوق کے لیے, خدا کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے تھک گئے ہوئے گا تیری مٹھیاں بھرا, گلاں کی جانا ہے, ادھر گلاں کری دی ہیں, شرک کی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کہہ کے چلے گئے, بچہ چپ ہو گیا, سہم گیا, ڈر گیا. رب کے پاس گئے, کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کہ جی اے کی کیتے ہی میرے بندے دا دل توڑ چھڑے.
آپ نے عرض کی تھی یا اللہ وہ تو شرک کر رہا سی، ادھا ادھا کہہ رہا سی، تو ہر شے تو پاک ہے. فرمایا مجھے پتا ہے میں ہر چیز سے پاک ہوں، مگر تجھے نہیں پتا کہ میں بندے کی نیت دیکھتا ہوں. وہ جو کچھ کہہ رہا تھا محبت میں کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. میرے پیار وچ کہی جاندا سی مل جا تینوں مٹھیاں کراں، مل جا تینوں کھواواں پلاواں. ہائے ہائے ہائے. جب بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے بندے کی طرف. اللہ سے بیٹھ کے باتیں کیا کرو، وہ دینا پیار نال بیٹھ کے وہ دینا گلاں کیتیاں. سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ وہ سنتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، مدینہ طیبہ، اور ایک شخص گزرا. آپ کو محسوس ہوا کہ یہ شراب پیتا ہے. اس کے ہاتھ میں بوتل تھی. آپ نے فرمایا نوجوان یہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اس نے دیکھا جناب عمر کے چہرے کو، اسے پتا تھا میں نے بتا دیا شراب ہے تو میری خیر نہیں. اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ تیری مہربانی ہمیں بچا لے، تو تیری سو آئندہ شراب نہیں پیواں گا. آج بچا لے، آج بچا لے، میں آئندہ کبھی نہیں پیوں گا. اس نے یہ کہا اور کہنے لگا عمر سرکہ ہے. تھی کیا اس میں؟ شراب تھی. کہنے لگا عمر اس میں سرکہ ہے. آپ نے دکھا میں نے کہا بھئی وہ عمر کی آنکھ اور پتہ نہ چلے ہیں. اور وہ عمر جس کی دور بین نگاہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا کہے یا ساریہ تو الی الجبل، وہ عمر کہ مدینے میں زلزلہ ہے اور وہ اپنا کوڑا زمین پر مار کر کہے تری علم عادل علیکا، زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ سبحان اللہ. وہ عمر مدینے کی طرف آگ آئے اور وہ کہے میری چادر لے جاؤ، وہ چادر کو جا کر آگ کے سامنے رکھ دو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. صحابہ نے جا کے چادر جو تھی آگ کو دکھائی اور آگ نے دوڑنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ وہ آگ دوڑتی دوڑتی پہاڑوں میں گئی. اس دن دی گئی آگے تک باہر نہیں آئی کتے عمر دی چادر نہ باہر ہوئے. اور عمر کے جلال کا تو یہ عالم تھا. اللہ اکبر. ایک دن صبح سویرے شیطان آیا کھڑا دروازے تھے، انہیں دستک دی تھی. آپ نے فرمایا من انتا، کون ہے تو؟ اس نے کہا نا ابلیس. شیطان آگے کھڑا ہے. آپ نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا تو کیسے؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں. کی پڑھ لو؟ نماز پڑھ لو. آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو غافل کرتا ہے، تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آیا ہے. کہنے لگا جی یہ دیکھ میرا فائدہ ہے. آپ نے فرمایا کیویں؟ کہنے کل تھوڑی تکبیر اولا قضا ہو گئی، کل تھوڑی تکبیر اولا قضا ہو گئی، تسی رو 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 کے اللہ دی بارگاہ دے وچ اخیر کر چھڈی. اللہ تعالیٰ کو آپ کا رونا ایسا پسند آیا، رب کریم نے آپ کو 70 مقبول تکبیر اولا کا ثواب عطا فرمایا. اگر آج بھی تکبیر اولا قضا ہو گئی آپ پھر روئیں گے، پھر ایک کی بجائے 70 کا ثواب لیں گے. میں کہنا اٹھ اپنی پڑھ تاکہ ایک دا ثواب لے 70 دا نہ لے. آئے شیطان جیسے بدبخت بھی ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. فرمایا بول کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا جی سرکہ ہے. آپ نے فرمایا دیکھ لے. کہتا سرکہ ہے. فرمایا بوتل دکھا. انہیں بوتل بخائی. آپ نے سونگیا انہیں سرکہ، شراب کوئی نہیں. انہیں کہا شکر ہے مالکا، کمال ہو گئی، کیسا کرم کیا. امام غزالی علیہ رحمت نے یہ واقعہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ صرف عمر کے خوف سے اس نے کہا اللہ
شراب کو سرکے میں بدل دے، توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کرم کر دیا، فرمایا اگر اسی طرح خوف خدا میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے تو رب کریم اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، وہ کریم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے آپ کو چکر دے دیا، آپ سمجھتے ہیں آپ نے مجھے چکر دے دیا، نہیں، ہم ایک دوسرے کو شاید چکر دے لیں، اللہ کو چکر نہیں دے سکتے۔ تو احباب، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو نسبت ہے نا، نسبت، یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت، اس کو دوسرے لفظوں میں توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ توبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اسے قبول بھی رب کریم فرماتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب بندہ توبہ کرے، آقا فرماتے ہیں رب کریم معمولی انعام یہ ہے، اللہ کریم 1,00,000 اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی تو تھا نا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف نکلے گھر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے، 10 دن کتا بھی مگر تر پیا ہونا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، انہاں دا کتا اللہ والیاں دا، وہ بھی نال تر پیا، مگر تریا، تھوڑے جے اگے گئے، وصال تو تے سہارن چٹھے تو نکلے تے ورپال نکل گئے ہو، انہاں ویکھیا، انہاں کیا کہ یار یہ کتا مگر آ رہا ہے، یہ پونکے گا، شور پاوے گا، انہیں لوکاں نو پتہ چل جانا ہے کہ اے بندے ایتھے لکے پین، اسی لکدے پھردے ہاں، ایمان بچاندے پھردے ہاں، انہیں دس دینا ہے۔ تے ایک نے نا روڑا چک کے ماریا انہوں، کتے نو، تے کتے نے کیا رب نو، یا اللہ مینوں زبان دے، میں دساں انہاں نو کہ میں بھی ایمان بچان تریا، مینوں نال لے کے جاؤ۔ میاں صاحب فرماندے سن، او کہندا ہے کتا، کہندا ہے نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں، آئے ہائے، کتے کا کام ہے نا بھونکنا۔ میں کہنا ہوں کتا چنگا رہ گیا، اللہ والیاں دے نال رکھ کے منہ بند کر کے بیٹھا۔ اسی پیر بھی پڑھنے ہیں لیکن انہوں ہی شروع رہنے ہیں، انہوں اینج ہونا چاہیے سی، ہن اینج ہونا چاہیے سی، انہوں چاہیے سی جبا اینج رکھدا، انہوں چاہیے سی جُتی اینج نہیں پاندا، اج یہ ایویں ہوندا، اج ہوں دے ساڈی زبان بند نہیں ہوندی، اس واسطے بے فیضے رہنے ہیں۔ کتے دا کام ہے پونکن، مگر ولیاں دے نال لگ کے پونکنا بند کیتا تے بہشتے جا پیا۔ سبحان اللہ۔ کہندا نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، او جی کر دے سنگ ولیاں رل کے، کدے میں بھی بخشیا جاواں۔ کہندے ہو میرے نال لے جاؤ، میرے ہی نال لے جاؤ، میں بھی ایمان بچان تریا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کتے کو ولیوں کی نسبت کی وجہ سے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا دیکھو یار، وہ تو کتا سی اور غار دے بوئے تے بیٹھا رہا ہوتے، قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی اس کی، اور وہ باہر بیٹھا رہا، کہنا میں اتنے بیٹھاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کتے کی ادا پسند آ گئی، رب نے دیکھا کتا جا رہا پر جا ولیاں دے پیچھے رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا اولیاء اللہ جن کی شان میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، فرمایا کون ہے؟ آئے انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں نہیں ہے کہ کرونا آ رہا ہے کدھر کوئی چھک مار دے میں مینوں کرونا نہ لگ جائے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہاتھ لا دیتا ہے کہ مینوں کرونا نہ ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کوئی مجھے شوٹ نہ کر دے۔ اللہ فرماتا لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اللہ فرماتا انہیں کوئی غم کوئی نہیں، خبریں کی بنے گی، قبریں کی ہوئے گا، حشر کی ہوئے گا، انہوں نے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ کس لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جو تقوی اختیار کر لے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں تقوی میں بلند تر پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا جہاں ٹائم کٹیا، اللہ اکبر۔ اجمیر شریف دے اندر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی، اجمیر دیاں گلیاں ہر طرف ہندو ہی ہندو، ہندو بتوں کے پجاری، اور خواجہ اجمیری گزر رہے ہیں اور کیا پڑھتے پھرے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، 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 میرے آقا فرماتے ہیں کلمے کو بار بار پڑھا کرو، اس سے ایمان نیا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی چپ نہ رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں نے جب خواجہ اجمیری کو دیکھا نا، خواجہ جی کا بڑا کمال ہے، باب فرید دادا مرشد، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی مندر دے بوئے تے کھڑے ہون، مندر کے دروازے پہ آپ کھڑے ہو، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت نا شادی کی رسم، ہندوؤں میں اب بھی یہ رسم ہے، لڈو انہیں تھال پورا لڈوؤں دا لے کے نا تے انہوں نے آ کے تے بت نو پیش کرنا پہلے، اور وہ دے نال آ کے بت نال گلاں کرنیاں بھگوان دے نال کہ کھا لو، تانوں پیش کرنے واسطے آئے ہیں، گلاں کر کے اس تو بعد پھر انہوں نے تبرک سمجھ کے جا کے تے وہ سارے لڈو تقسیم کرنے۔ خواجہ صاحب جڑا نا ادھر مندر دے بوئے دے گاڑی کھڑے، دروازے دے باہر نظارہ کر رہے، براتی گئے اندر، اور دلہن گئی کھڑی ہے، دلہن جا کے نا تے انہوں کہہ رہی ہے بھگوان اپنے لڈو کھا لو، مہاراج بھگوان بڑے میٹھے موتی چور کے لڈو ہیں، آپ کھا لیں، وہ دینا گلنا کریں، او انہیں کی کھانا، وہ کافی دیر لگی رہی ہوتے بت دے آگے، انہیں کی کھانا، خواجہ صاحب ایک دے کڑے باروں، خواجہ صاحب نے فرمایا اتنی دیر ہو گئی ہے، تینوں کہی جاندی ہے مانجا کھا لا ہے،
ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਖਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਥਾਲ ਖਾਲੀ, ਬਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਕਾਰ ਤੇ ਫਰਾਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕੀ? ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੁਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਖਾ ਜਾ ਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਖਵਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਥਾਲ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਰਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਆ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਥਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾੜੇ ਪਾਵੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ, ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ। ਉਹ ਮਗਰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, आपने उन्होंने आके फरमाया, वो हाड़े पारी सारी बिरादरी थेदे पुतरे ते सारे उत्ते कट्टे। आपने उन्होंने फरमाया भाई खा, खांदा क्यों नहीं, एडे चावा ना तेन खुआंदी भी खागा। उन्हें एक लिया, दूसरा लिया, सारा परात खा गई। वो सारे दे सारे आए दौड़ के। उन्हें क्या पता चलिया ये तो मिट्टी का पत्थर का बनया आ, बेजान किस्म का, कदी ने में नहीं किया, ये जो कराया तू कराया। अज पता चलिया कि भगवान तू है। आपने पैरे पै गए, कहने लगे कि तू आपको सजदा करने लगे। आपने फरमाया ना ना ना, मैं भगवान नहीं,
بھگوان وہ ہے، میں ایشور نہیں، ایشور وہ ہے۔ آپ نے انہوں اللہ دی عظمت اور فضیلت بیان کی تھی، سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا۔ مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ سیدی مرشدی۔ کیا منظر ہوگا یار، آیا آیا آیا، اللہ اکبر۔ اور خواجہ صاحب بڑے سونے تے آپ اجمیر شریف دیاں گلیاں جو کوئی بھی خدا دی قسمیں ویکھو صحیح، آپ جدو گئے ہوتے تے پہلے آئے داتا صاحب دے قدمہ وچ بیٹھے، داتا صاحب دے قدمہ وچ آج بھی ان کی چلہ گاہ ہے۔ اور جب فیض نصیب ہوا تو آپ نے عرض کی گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا 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 رانما۔ یہ خواجہ اجمیری کا شعر ہے۔ جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں اور عرض کی میں کدھر جاؤں؟ آپ نے فرمایا اجمیر کی طرف جاؤ۔ داتا صاحب نے فرمایا اجمیر کی طرف جاؤ، یہ نہیں فرمایا میرے پاس سپاہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، میں کیسے لڑوں گا، جنگ کیسے کروں گا، وہاں تو جادوگر ہیں، مقابلہ کیسے کروں گا؟ نا 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 نا، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا داتا سانو تیری نگاہ کافی ہے، تیری دعا کافی ہے۔ آپ اتنے پہنچے اور آپ اجمیر دیاں گلیاں کلمہ پڑھ دے پھر دے، اگے اگے خواجہ صاحب کے پیچھے پیچھے ہندو، اور ہندوؤں کو کلمے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور خواجہ صاحب اگے اگے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا کلمہ پڑھ کے آپ اگے اگے جا رہے ہیں، پیچھے رش لگیا ہے، رش لگے ہے تے سارے کلمہ پڑھ جاندے، لا الہ الا اللہ، سارے جھوم جھوم کے پڑھی جا رہے کلمہ۔ اچھا انہوں نے پتہ ہی نہیں اسی کی کیتی جا رہے ہیں۔ خواجہ نے جیڑی گلی چ رون مارنا نا، سبحان اللہ، ایلی سینکڑیاں دی تعداد ہندو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام، سبحان اللہ۔ اللہ کیا طاقت دی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا دی قسمیں، یہ پاکستان کے اندر خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالی، ان کی حالت یہ تھی جو بھی ہندو آ کر ان کا چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا، جو آتا کلمہ پڑھ لیتا۔ ایک دن جا کے ہندوؤں نے انگریز دی عدالت ریٹ دائر کی تھی، انہیں کہا جی ساڑھے بچوں کو کلمہ پڑھانا ہے، زبردستی کلمہ پڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخ متعین ہوگی، ہندو بھی پہنچ گئے، مسلم بھی پہنچ گئے۔ انہیں کہا جی آپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے آپ ہندوؤں کے بچوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زبردستی دا کلمہ ہی کہنی ہوندا سرکی کے،
کلمہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جب زبردستی ہوگی تو دل سے تصدیق نہیں ہوتی تو کلمہ کیسا؟ آپ نے فرمایا ہم نے آج تک کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا۔ ہندو کہنے کے ایک کوڑ بلیندہ کھڑوتے، کوڑ سمجھتے ہیں یعنی جھوٹ بول رہا ہے، ایک کوڑ بلیندہ کھڑوتے، ایک آدھے ہوتے کوئی شرم نہیں آتی، اتنا پیارا چہرہ ہے تیرا وہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا دھرم کہتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا اللہ کہتا ہے لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے کبھی کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، تکرار ہوتا رہا، آخر وہ فقیر جلال میں آ گیا، انگلی اٹھا کے کہا ایکو میں آ کے کلمہ پڑھ، ایکو سرائکی ہے انو میں کیا پنجابی میں کہوں انو میں کیا کلمہ پڑھ، آپ فرمایا ایکو میں آ کے کلمہ پڑھ، جیسے ہندو کی طرف انگلی کا اشارہ کیا وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے کی طرف اشارہ کیا ایکو میں آ کے، اس نے کلمہ پڑھا، انگلی اشارہ کرتی گئی، ایسے ایسے انگلی اٹھاتے گئے، جدھر فقیر کی انگلی اٹھتی گئی وہ کلمہ پڑھتا گیا، انگلی چلتے چلتے جب جج کی طرف آئی نا، جج تھا سکھ، اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھولا اور وہ دوڑ گیا، دوڑتا جا رہا ہے، راستے میں کسی نے پکڑ کے کہا جج صاحب کتنا بھجے ویندے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اوئے ہوئے 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 بہت بڑا جادوگر ہے بھائی، انگلی کا اشارہ کرتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے اور میں تو بھاگ رہا ہوں، میں تو اپنا دین بچا کے بھاگ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا ازلی بدبختہ، خدا کی قسم آج فقیر کی نظروں کے نیچے آ جاتا نا، رحمت رسول کا حقدار ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو بھی آئے جھولی بھر بھر کے لے جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آباب وقت نکالا کرو، وقت نکالا کرو، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرے، اور فی زمانہ ہر طرف بد عقیدگی، عریانی، فحاشی، بے شرمی اور بے حیائی کا دور ہے۔ جو نیٹ بندہ کھولتا ہے برائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج انہوں نے کلاسز آن لائن شروع کر دی ہیں، آن لائن کلاسز میں ہمارا نوجوان بچہ جو بیٹھا ہے کیا پڑھ رہا ہے؟ جو والدین اپنے بچوں کو موبائل دینے کو تیار ہی نہیں تھے وہ مجبور ہو کے انہیں موبائل دیتے ہیں، اور وہ بچے کلاسز جو لیتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے وہ اس میں دیکھتے کیا ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ آباب حالات ایسے ہو گئے جو دیگر کنویں بیان سے باہر ہے، اور آپ یقین کریں اسکولوں کے اندر، اسکولوں میں اب حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ پہلے ٹیچر حضرات جو تھے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرتے تھے، ان کو ادب سکھاتے تھے، اخلاقی تربیت کرتے تھے۔ اب بچہ اسکول سے جب کالج میں جاتا ہے تو پہلے اس کو بزرگان دین کے خلاف اسے بدعقیدہ کیا جاتا رہا، اس کے بعد ایک وقت کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین سکھائی گئی، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ختم رسالت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ حضور تو نعوذ باللہ ایک عام انسان ہے، استغفر اللہ۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ جو تمہارا گاؤں کا مولوی بتاتا ہے نا کہ حضور کی یہ شان ہے، حضور کی وہ شان ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بچے کو کیا پتا، وہ سمجھتا ہے یہ میرا پروفیسر، میرا لیکچرار مجھے صحیح بتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک بات نہیں ٹھہری، اب تو حالت یہ ہو گئی لیکچرار اور پروفیسر جو ہیں دیری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ مجھ سے کتنے اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے ملے جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پروفیسر ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو میں آپ کو انڈیا کی بات نہیں بتا رہا، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں۔ اس ملک کے پاکستان کے اندر انہی یونیورسٹیوں میں اس قسم کا طبقہ جو ہے پیدا ہوا ہے جو اس قسم کے لیکچر دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جب آپ بچوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں کائنڈلی بچوں پر نظر رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے۔
آپ اس کا ہوم ورک دیکھتے ہیں, آپ اس کے مارکس دیکھتے ہیں, آپ اس کی اسٹڈی کی پوزیشن دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں پنکچویلٹی چیک کرتے ہیں, آپ اس کا یونیفارم چیک کرتے ہیں, آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں, سب کچھ کا دھیان کرتے ہیں. کبھی یہ بھی دیکھا اس کی اخلاقی تربیت کا خیال, میرا بچہ نماز پڑھتا ہے, میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے, میرے بچے کے اخلاقی اعتبار کیسے ہیں. یہ جب پہلے یہاں تھا, اسکول نہیں گیا تھا, والدین کا ادب کرتا تھا, بے ادب کیوں ہو گیا؟ پہلے استادوں کا ادب کرتا تھا, اب بے ادب کیوں ہو گیا؟ کون ہے جو اس کو بے ادبی سکھا رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جس نے اس کے سینے میں نفاق پیدا کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اس کو کہا ہے ماں باپ کو قدر کر کی نگاہ سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ وہ کون ہے جس نے کہا دادا کی کوئی پوزیشن نہیں؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے یہ مزارات سارے کے سارے کھنڈر ہیں؟ وہ کون ہے جس نے اس کو سمجھایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے کہا ہے کہ خدا کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے بچوں کو وقت دیں, کائنڈلی اپنے بچوں کو وقت دیا کریں, ان کے پاس بیٹھا کریں, یہ آپ سے کویسچن کریں, ان کو جواب دیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے, اپنے علماء سے بات کریں, اپنے مشائخ سے بات کریں, آپ ان سے پوچھیں, اپنے بچوں کو سیٹسفائی کریں, ان کے اٹھنے کو, ان کے بیٹھنے کو واچ کریں, ان کی ہیئر کٹنگ واچ کریں, ان کا ٹیسٹ دیکھیں, ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز, ان کی خلوت, ان کی جلوت کو غور سے دیکھیں. یہ آپ کے بچے, یہ آپ کا کل ہیں, یہ آپ کا فیوچر ہیں. اگر یہ فیوچر ڈارک ہو گیا آپ کی قبریں ڈارک ہو جائیں گی. اگر یہ فیوچر برائٹ ہو گیا خدائے کعبہ کی قسم میرے نبی کا صدقہ آپ کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں گی. انہی بچوں نے کل آپ کی قبروں پہ دعا کرنی ہے. انہوں نے نمازیں پڑھ کر کہنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں, انہوں نے آپ کے لیے صدقے دینے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے خیراتیں کرنی ہیں. اگر یہ بچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق ہو گئے, خدا کی قسم آپ یوں سمجھے آپ یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں. اپنے بچوں پر خیال کیا کریں, یہ بچے آپ کی دولت ہیں. ان بچوں کو لے کر آیا کریں, اللہ والوں کی صحبتوں میں لے کر آئیں. جس کو آپ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کہتے ہیں, جب وہ پیدا ہوئے تو اس کو کس کی صحبت میں لایا گیا؟ غوث الثقلین کی صحبت میں, غوث الاعظم کی صحبت میں لائے. اس کو گھٹی کس نے لگائی؟ گڑتی غوث الاعظم نے لگائی. اس کو دعا کس نے دی؟ غوث الاعظم نے دی. اور میرے غوث نے فرمایا ان کے والد کو, جانتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ ہے, ایک دن فقیر کی دعا سے شرق و غرب میں اس کے چرچے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ دعائیں ہیں. کیا ہیں بلا؟ یہ دعائیں ہیں. یہ فقیر لوگ دعائیں کرتے ہیں, ان سے دعائیں لیا کریں. اپنے بچوں کو لے جایا کریں, اپنے مرشد خانے لے جایا کریں, اور ان کو بتایا کرو. ان کو بتاؤ داتا صاحب کون ہیں, انہیں بتاؤ بابا صاحب کون ہیں, انہیں بتائیں غوث الثقلین کون ہیں. 11ویں کھانے کا پتہ ہے, یہ نہیں بتاتے غوث الثقلین کی خدمات کیا ہیں دین کے لیے. داتا صاحب کا پتہ ہے, داتا صاحب کی دین کی خدمات بتائیں. خواجہ اجمیری کا پتہ ہے, خواجہ اجمیری کی دین کی خدمات بتائیں. 90 لاکھ کافروں کو اس نے کلمہ پڑھایا ہے, 90 لاکھ کو. آج جو مولوی منہ کھول کے باتیں کرتا ہے کہ ان کے پاس کیا تھا, انہوں نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. انہوں وقا کے صحیح کسی ایک کو کلمہ تو پڑھا کے دکھا. کیا خواجہ صاحب فرما گئے کہ میں کو پیچھے تانا دینی ملا اوے میرے یار دی صورت دست صحیح. ہائے 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 ہائے. آکے میں کو پیچھے تانا دینی ملا میرے یار دی صورت دست صحیح. یار میرا لکھ دلڑیاں کھسے تو ایک دلڑی بھلا کھستا صحیح. آکے جی میں عشق دے سبق فرید دینا اوے ایک بلڑا بھلا دستا صحیح. آواز بلند, پھر بولو سبحان اللہ. یار میرا لکھ دلڑیاں کھسے. یہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں جوڑنے کی باتیں ہوں گی, پیار کی باتیں ہوں گی. تو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے, اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز
صد سال اطاعت بیریا. آگے پتہ کیا کہا؟ آگے گرچہ خواہد ہم نشینی با خدا. رومی کہتے ہیں گرچہ خواہد ہم نشینی با خدا، کہ اگر تو چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب مل جائے، میں رب کے پاس بیٹھ جاؤں، تو کہاں بیٹھ؟ کہا وہ نشینت در حضور اولیاء، کہا اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ جا. ان کے پاس بیٹھنا اس کے پاس بیٹھنا ہے. کس لیے؟ کہ اللہ ان کے پاس رہتا ہے. انا جلیس من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں. یہ جہاں جہاں چلتے رہتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے. سیدی مرشدی. آخر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ایک حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی، ان کا ایک ہمسایہ وہ مجوسی تھا، وہ آگ دا پجاری ہوئے. اچھا آپ انہوں ڈیلی جا کے فرمان کلمہ پڑھ لے یار، کلمہ پڑھ لے. آگے کچھ نہیں پیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے روز سمجھاتے. انہیں ایک نہیں منی. سالہ سال گزر گئے. آپ کی بھی استقامت دیکھیں، آپ بار بار اس کو سمجھاتے رہے، سالہ سال سمجھاتے رہے. ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، ہارٹ ہو جاتے ہیں، وہ نہ مانے اگر دفعہ مار یہ نہیں آتا، کسی اور دعوت دیتے ہو. ہارٹ نہ ہوا کریں، آپ دعوت دیا کریں. وہ آئے نہ آئے، آپ کو اللہ دعوت کا ثواب عطا فرما دے گا. آپ نے دعوت دی، وہ بندہ نہیں مانا. جب آخری وقت آیا نا اس کا، آپ اس کے گھر چلے گئے. آپ نے اسے ارشاد فرمایا ہون تے پڑھ لے. انہیں کیا با یزید ہون کی کلمہ پڑھنا، ہون تے ٹائم ہی پورا ہو گیا، ہون ٹائم پورا ہو گیا. ہون میں نے پڑھن دا کی فائدہ؟ نہ میں نماز پڑھاں گا، نہ دین سکھاں گا، نہ کچھ ہوئے گا. کی فائدہ کلمہ پڑھن دا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ٹینشن نہ لے، تو کلمہ پڑھ، وہ بڑا کریم ہے، تینوں بخش دے گا. کہنا اچھا ایک گل ہے، میرے ساؤ کھڑ دے پین، میری موت دا وقت قریب ہے، میں ایک شرط کلمہ پڑھ دا. آپ نے فرمایا کی؟ کہنا میں کلمہ پڑھیں گا، جدو میں مر جاواں نا تو ایک رکا لکھ اپنے طرفوں، مینوں ایک رکا لکھ کے دے کہ میں بائی بستامی اس بندے نو اس گل دی گارنٹی دینا، انہیں کلمہ پڑھیا ہے، یہ کلمے دا میں گواہ ہاں، اور انہوں معاف کر کے انہوں داخل جنت کر دیتا جائے. سبحان اللہ. کہندا تو لکھ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا ضرور لکھ دینا. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا. کاغذ قلم منگوا لیا گیا. حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے رکا لکھیا. کہندا تھلے دستخط کر اپنے. آپ نے دستخط کر دیتے. کہندا سن میں پڑھدا کلمہ، مر جاواں مینوں غسل تو دیویں، کفن تو دیویں، جنازہ تو پڑھاویں، قبر تو اتاری. جدو قبر اتارنا ہے نا، اے رکا جڑا ہے نا جڑا تو لکھ کے دیتا ہے، اے میرے ہاتھے پھڑا دی. قبر تو دسدا ہے، فرشتے آن گے پوچھن گے من ربوں کا ما دینوں کا. جدو پوچھن تے میں انہاں نوں کہاں گا میری قبر چوں باہر چلے جاؤ، بائی بستامی نے مینوں اے رکا لکھ کے دیتا ہے. آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا. رکا بھی لکھ لیا، لو انہوں کلمہ پڑھاتا، وہ بندہ بہت ہو گیا. اگ دی پوجا کر کر کے وہ رنگ کالا سیاہ سی، وہ بندہ بہت ہو گیا. آپ نے انہوں غسل دے چھڑیا، کفن دے دیتا، وہ جنازہ پڑھاتا، انہوں دفن کر دیتا، رکا وہ ہاتھے رکھ چھڑیا. آپ گھر واپس آ گئے. رات ہوئی، خواب ویکھیا کہ وہ بندہ جڑا ہے نا ایک ملیا آپ نو، بڑا چٹا گورا بخدا رنگ ہوتا. آپ نے فرمایا کون ہے تو؟ کہتا تو مینوں نہیں پہچانے، مینوں نہیں پہچانے. آپ نے فرمایا نہیں میں تے نہیں پہچانے. تو واقعی نہیں پہچانے؟ نہیں میں تیرا ہمسایا.
آپ نے فرمایا وہ تے کالی سیاہ رنگت والا تھا, تو بڑا گورا چٹا بخدا رنگ تیرا بلدا رنگے, کون ہے تم؟ کہندے میں وہی تے ہاں جنہوں تو کلمہ پڑھا ہے. آپ نے اچھا, آپ نے فرمایا سنا قبر میں کیسا گزرا؟ کہندہ ہے با یزید اللہ کی عزت کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ اتنا کریم ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے میری خطاؤں کو معاف کر کے مجھے داخل جنت کر دیا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے. کہتے با یزید, فرمایا جی یہ اپنا رکا پھاڑ لے. آپ نے فرمایا تو تے کہندا سی رکا میں قبر وچ وکھاواں گا, حشر وچ لوڑ پے گی اتے وکھاواں گا, میزان تے وکھاواں گا جا کے, رکا دین کیوں آ گئے ہیں؟ کہندا با یزید رب دی ساں ہن تیرے رکے دی لوڑ کوئی نہیں, میں ویکھ لیا وہ بڑا کریم ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے, اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اب آپ جو زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اس کو اللہ اتنی پاور, اتنی طاقت, اتنی شکتی دے دے کہ وہ قبر میں پڑی ہوئی چیز اٹھا کر باہر رکا لا کے آ کر دے کر کہے اب اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور وہ پہچان کر آ کر بتا کر جا سکتا ہے. آئے یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ اس کو ایک مرتبہ وہ نبی کا بتایا ہوا کلمہ پڑھ لے, اللہ اتنی طاقت دے. اس مصطفیٰ کی اپنی طاقت اور شان کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ سبحان اللہ. نہیں میرے تک آواز نہیں آئی, میرے تک آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. دیکھ میں رات لاہور کی سٹیج پہ تھا, پرسوں فیصل آباد تھا, ڈیلی میرے اجتماعات ہیں. اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ابھی میں نے بیان ختم کر کے میں نے نکلنا ہے یہاں سے. میں صبح 1 بجے مجھے سہیوال سے آگے ہڑپے پہنچنا ہے, وہاں ختم چیلم میں شامل ہونا ہے. میرے ڈیلی اجتماعات ہیں, میں تھوڑے تو زیادہ فریش بیٹھا. اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں, بولو سبحان اللہ. پھر بولیے سبحان اللہ, پھر بولیے سبحان اللہ. آقا نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ, فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخلے جنت ہو گیا. ارے یہ تو نبی کے ایک ادنا غلام کی شان ہے, نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا. خدا کعبہ کی قسم, ارے وہ زندہ تھے, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ رہیں گے. وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ آتے ہیں, آتے ہیں. دستور ہمارا, دستور ہمارا, منشور ہمارا. اللہ فرمایا قرآن میں آیا, قرآن سے پوچھا تو بارے بولے, باروں سے پوچھا نکو بھی بولے, نکو سے پوچھا زیر زبر بولی, زیر زبر سے پوچھا شدمتے بولی, صدیق سے پوچھا صداقت بولی, فاروق سے پوچھا عدالت بولی, عمر سے پوچھا عدالت بولی, فاروق سے پوچھا عدالت بولی, حسنین سے پوچھا شہادت بولی. میں مر بھی گیا تو, میں مر بھی گیا تو میری قبر میں آنا, میری قبر میں آنا, میری قبر میں آ کے دیدار کرانا, دیدار کرا کے فرشتوں کو بتانا دیوانے تیرے, پروانے تیرے, مستانے تیرے. میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا, میرے لہو سے لکھنا. میں مر بھی گیا تو میری قبر میں آنا, دیدار کرانا, دیدار کرا کے فرشتوں کو بتانا
खुशियों से हमारा सैयदी मुर्शदी नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है, हमारा वो इमाम है। नारे रिसालत। वो आकर अता फरमाते हैं, अगर बुसैरी कसीदा बुर्दा शरीफ मौला या सल्ले वसल्लम लिखें तो हुजूर अपनी चादर आकर अता फरमा के जा रहे हैं। किसी को ख्वाब में आकर अपने मुंह पाक तबर्रक अता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और एक आशिक मदीना तैयबा में वो बैठा है और वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा बड़ा दिल करता है कि जैसे ये लोग सुफरे बिछाते हैं ना, मेरा जी करता है मैं भी एवं सुफरे लावा महबूबा ते लंगर चलावा तेरे, बड़ा मन करता है पर मैं की करा, मेरे हालात ही नहीं है। वो रोता रहा, रोज आता, रोज आके यही गुजारिश करता। एक शब जब सोया, ख्वाब में रिसालत माफ सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया मंग की मंगदा है? कहता महबूबा एक ही खैरात मंगदा, इन्ना कर दे तेरे दर ते मैं सुफरे बिछांदा, दस्तरखान बिछाता रहूं आपके रोजे पे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 1 रियाल वो अता फरमाया। उसकी आंख लगी हुई थी, जब वो उठा तो उसके हाथ में वही रियाल था। उसने उस तबर्रक को संभाल लिया और वो बंदा पाकिस्तान का, आप यकीन करें कि डेली उसका सुफरा लगता है बिला नागा। गवर्नमेंट ने वहां उस पर बड़ी पाबंदी लगाने की कोशिश की मगर कोई पाबंदी नहीं लगा सका। माह रमजान जब आता है, ट्रकों के ट्रक वो वहां पर फी सबीलिल्लाह चलाता है। लोग उसको दीवाना वार देखते हैं, लोगों की मिलते करते, कहते आजा यार लंगर खा ले, आजा यार लंगर खा ले, भाई आजा यार। उनकी क्या शान है, वो जब चाहें सुभान अल्लाह। ये तो गुलामों को इतनी शक्ति मिल जाती है, सारी जिंदगी मेरी तमाम हो जैसे वाकयात बताते बताते ये तो गुलामों को इतनी पावर मिल जाती है। उनकी शान का क्या आलम होगा सुभान अल्लाह। जहां बैठो लोगों को बताओ, और खुदा के लिए अपने बच्चों को अपने नबी की अजमत बताओ, उनको बताओ हमारे आका उठते कैसे, बैठते कैसे, आराम कैसे करते, आका के पसीने में खुशबू का क्या आलम होता, लुआब में खुशबू का क्या आलम होता। अरे जहां बैठो नबी की बातें करो। अरे क्या शायर कहता है, गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, और ईसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 सारा 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 करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, ईसा नहीं मेरी सरकार दिया, ईसा नहीं मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, ईसा नहीं मेरी सरकार दिया, ईसा नहीं मेरी सरकार दिया। जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा। जुल्फ़ों पे तेरा
رسول کا قرآن نہیں اپنار دیا نظانے کے میری سرکار دیا نظانے کے میری سرکار دیا نظانے کے میری سرکار میری سرکار دیا میری سرکار دیا مدنی
सबदा मदनी जगदा मदनी 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 जगदा मदनी रबदा 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 मदनी जगदा पैरो मदनी मन ठार दिया ईसा ने जय मेरी सरकार दिया ईसा ने जय मेरी सरकार दिया गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो बच्चे चाहे हमारे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, कोट कोट के इश्क रसूल भर दो घर जेड़ा मर्जी उत्ते लिफंटर किस्म का प्रोफेसर लेक्चरर बैठा हुए बच्चे जाके अब मैं खुद कॉलेजों में पढ़ा हुआ हमारा बच्चा कॉलेजों में पढ़ा हुआ है मैं पढ़ता प्रोफेसर हमारा खड़ा होके शुरू हो जाता मैं उन्होंने कहना मैं कि सारे एक मिनट अगर इजाजत हो तो मैं भी खड़ा हुआ अब तो यकीन जानो अल्लाह शायद है प्रोफेसर साहब को मेरे को जान छुड़वानी औखी पै जाती थी वो मैनू कहता है यार तुम FA के स्टूडेंट हो अभी और तुम्हें इतना नॉलेज कहाँ से है मैं कि सारा कुछ सानू साड़ी माँ ने पढ़ाता है साड़ी माँ ने सानू सारा कुछ पढ़ाता है वो लगा जनाब हजूर ये वो मैं कि मैं तेनू दसदा आप यकीन करें उस बंदे को मेरे से जान छुड़वानी मुश्किल पड़ जाती थी जान छुड़वानी वो अखीर जाके प्रिंसिपल साहब को कहता है मौलवी साहब तू कड्डो मैं टोपी पहन के जाता था कॉलेज में कहता मौलवी साहब तू कड्डो उन्हें क्यों कहते जी इन्हें दिन वक्त पाता है पूरी क्लास का बेड़ा घर करता है मैं मुंडिया इकट्ठा किया मैं कि दसो भाई उन्हें कहा जनाब खुदा की कसम ये प्रोफेसर साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं इन्होंने सही रास्ता बताया हमें और तुम एक होश है भी दसा जिस साल मैं उत्थे सा ना ATI भारी जमात में जीत गई थी सुभान अल्लाह हमारी खुशबख्ती है बेहमदी ताला ये हमारी ये जो जमात है ना ATI
آپ یقین کریں یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر یہ عشق رجام وہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں نا، یہ عشق رسول بھرنے والے بندے بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ. سبحان اللہ. دیکھ کتنے عشق سے نعرے لگاتے رہے ہیں، قبر میں آنا یا نبی ہیں، سبحان اللہ، جلوہ دکھانا یا نبی، سبحان اللہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی ذمہ داری کو خدا کے لیے ذمہ داری سمجھیں. آپ کے بچے آپ کا کل ہیں، آپ کا فیوچر ہیں، ان کو اسوہ حسنہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں، حضور کی محبت سکھائیں، محبوب کا ادب سکھائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں یہ جی اچھا تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ذوق شوق ہمیں نصیب ہو جائے نا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبتوں میں لایا کریں. سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ یہاں بیٹھنے سے نا دل کا زنگ اتر جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کیا فرماتے تھے بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ، کوئی زلفاں چلے وہ چلے، 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 کوئی زلفاں چلے وہ چلے. سارا جگ سونا ہے، 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 سارا جگ سونا ہے. ہر بھی تو دلے ہو دلے میرے، ہر بھی تو دلے ہو دلے میرے، ہر بھی تو دلے ہو دلے. لال نگینا ہے، لال نگینا ہے، لال نگینا ہے، لال نگینا ہے. اللہ والوں سے سبحان اللہ. میر علی شاہ کا کلام سنو. سبحان اللہ. جی میں عشق بھر دیا آپ نے. رتا لال نگینا ہے، رتا لال نگینا ہے، رتا لال نگینا ہے. لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں، لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں، ہے لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں، ہے لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں، ہے لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں. ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ساڈی ٹھار مدینہ ہے. کوئی زلفاں چلے وہ چلے، 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 زلفاں چلے وہ چلے، کوئی زلفاں چلے وہ چلے. سارا جگ سونا ہے، سارا جگ سونا ہے، سارا جگ سونا ہے. عربی تو تھلے وہ تھلے میرے، عربی تو تھلے وہ تھلے میرے، عربی تو تھلے وہ تھلے. نہ ڈھولن دی، نہ ڈھولن دی، کوئی مثل 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 نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، آئے 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 چپ کر میرے علی. جان
जा रही बोलण दी जा रही बोलण दी जा रही बोलण दी कोई अच्छियां नोची करिए 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 एक नाल यारी लागे एक नाल यारी लागे एक नाल यारी लागे सारे टब्बर नोची करिए सारे टब्बर नोची करिए एक नाल यारी लागे 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 सारे टब्बर नोची करिए सारे टब्बर नोची करिए सारे टब्बर नोची करिए कोई पानी भर आया 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 अज ते बहाना है 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 घर बिना घर आया घर बिना घर आया अज ते बहाना है अज ते बहाना है अज ते बहाना है घर बिना घर आया घर बिना घर आया घर बिना घर आया घर बिना घर आया लाल मदीना लाल मदीना लाल मदीना लाल मदीना लाल मदीना लोकां दियां लखदारा 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 सरदार मदीना है सरदार मदीना है सरदार मदीना सरदार मदीना लोकां दियां लखदारा 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 सरदार मदीना है सरदार मदीना है सरदार मदीना है सरदार मदीना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आवाज़ बोलो सुभान सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे मैं बयान खत्म कर चुका था। ये हमारे दोस्त गुजरांवाले से तशरीफ ले आए थे तो उनके दिल की ख्वाहिश थी और सुभान अल्लाह जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ ही अपना है। सुभान अल्लाह हाय हाय। तो अहबाब अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं एक मर्तबा फिर इन दोस्तों को हदिया तबरीक पेश करूँगा जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का इनकाद किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई हुई इस बज़म को
ان کے چراغاں کو، ان کے لنگر کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے، دعا گوں اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا قبول فرمائے۔ اگر